لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا خالص اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو یکوتن تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہم سب کا رب ہے. اور پھر بے شمار درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے نوجوان احباب، آج کے جمعہ کی اس خطبے میں ہم اور آپ جس موضوع کے تحت سنیں گے وہ ہے آپس میں رشتہ دار اور اہل خاندان کا تعلق. مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں صلہ رحمی. اس کی کیا فوائد و ثمرات ہیں اور اس کے ترک کرنے پر، چھوڑ دینے پر کیا کچھ ہمارے لیے نقصانات ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے، جو توحید کے بعد فوری طور پر اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی اکیلے عبادت کرو، کوئی اس کے ساتھ شریک نہ رہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. اور پھر چند عباد کا تذکرہ کیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. چند حقوق العباد ہیں.
اور تمام کے لیے مجبوری طور پر یہ جملہ اللہ نے استعمال کیا، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ اب ان میں سے ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق کچھ ہیں، والد پھر والدہ کے حقوق کچھ ہوتے ہیں، سگے بھائیوں کے، قریبی رشتے داروں کے، دور کے رشتے داروں کے، پڑوسیوں کے، جو ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، خاندان کے لوگوں کے، ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہم اچھا برتاؤ کریں گے، ان کے ساتھ اچھائیاں کریں گے، اچھے سلوک انجام دیں گے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑے بڑے اجر اور اس سے جڑا ہوا ایک بہت خاص اور بڑا نتیجہ متعین کیا ہے۔ حدیث کی روشنی میں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے، کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يبسط له في رزقه ويبسط في اثره فليصل رحمه، رواه البخاري۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت بخاری شریف کی، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے، کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے اور اس کے عمر میں برکت کر دی جائے، کون سا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ ہر شخص کی بنیادی خواہش اس دنیا کے اندر یہی ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی پراپرٹی اور جائیداد کا مالک ہو جائے، اس کے رزق میں خوب کشادگی ہو جائے، اس کا رہن سہن اور اس سے جڑی ہوئی چیزیں جو اس کے خرچ سے متعلق ہیں خوب کشادگی کے ساتھ ہو جائے۔ ہر شخص کی بنیادی خواہش ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری خواہش جس کے لیے وہ ساری چیزیں سوچتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، یا یہ کہ چلو سکون کی زندگی اس کی گزرے۔ ہر شخص کی بنیاد کی دو خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں خواہش اگر تمہاری ہے، تھوڑا سا اس سے قبل میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا چلوں، اس سے پہلے غالباً آپ نے یہ چیز سنی ہو کہ رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ رزق میں کشادگی کا مفہوم یہ ہے کہ بے جا فضول خرچیاں جو آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت سارے آپ کے اوپر خرچ تھے، ان ساری چیزوں کے اللہ رب العالمین نے کچھ ایسا راستہ آپ کے لیے پیدا کر دیا کہ ان ساری چیزوں سے آپ بچ گئے، نجات پا گئے۔ یہ آپ کے لیے رزق میں کشادگی ہے۔ اور ایک اضافے کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظاہری طور پر کہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے، جس قدر آپ کما رہے تھے، جس قدر آپ کے لیے انکم کے ذرائع تھے، اللہ آپ کے لیے ذرائع میں اضافہ کر دے گا۔ یہ رزق میں کشادگی، اور یہ کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک دوسرا فائدہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ عمر میں اضافے کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ جو کہ قرآن کریم اس کے برعکس کہتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کسی بھی عمر والے کی عمر نہ گھٹائی جاتی ہے نہ بڑھائی جاتی ہے۔ آدمی کے لیے ایک متعینہ مدت ہے اس دنیا میں، اس کے لیے زندگی گزارنے کی ایک خاص مدت اللہ نے متعین کی، ایک خاص مہلت عطا کی ہے۔ نہ تو اس میں کمی واقع ہوگی نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان یہ کہ ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، عمر میں اضافے کی طلب ہو تو حسن سلوک کرے، آدمی صلہ رحمی کرے۔ ایک طرف حدیث میں عمر میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ اس کے تو مفہوم مفسرین نے، عقیدے کے ماہرین نے دیے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ فطری طور پر کچھ اصول اور ضابطے اللہ نے متعین کی، ان اصول اور ضابطے کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، اور کچھ معجزاتی طور پر اصول ہوتے ہیں جو فطرت سے جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ نے سمجھیے کہ
اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے ایک اصول بنایا افزائش نسل کے لیے کہ جب تک مرد اور عورت کی ملاقات نہ ہو، جب تک ایک مخصوص مرحلے سے وہ نہ گزرے، تب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی یا بچہ پیدا نہیں ہوتا، انسان پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے اس فطرت اور اصول کے برخلاف اللہ نے یہ کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے بغیر باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کر دی، بغیر کسی ماں اور باپ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کر دی، اور آدم علیہ السلام کی پائے کسنے سے اللہ نے حضرت حوا کی پیدائش کر دی۔ تو یہ اصول اور ضابطے کے علاوہ الگ سے اللہ نے کیا۔ تو ایسی دنیا کے چلانے کے لیے اللہ نے اصول بنائے کہ فطری طور پر ہر ایک کے لیے ایک اصول ہے۔ جنت میں اتنی جگہ ہیں جتنے کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان پیدا ہوں گے، اور جہنم کے اندر بھی اتنی سیٹیں متعین ہیں یا اتنے جہنمی اللہ نے متعین کیا ہے جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے پیدا ہوں گے۔ اب اس کے بعد انسان اپنے بارے میں خود فیصلہ لیتا ہے کہ ہمیں جنت کی سیٹ ریزرو کرنی ہے جو ہماری، ہم اس کو بک کر کے باقی رکھنا ہے، یا جہنم کے اندر متعین کرنا ہے۔ تو یہ فطری طور پر اصول ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کچھ چیزیں چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دنیا کے لیے اصول اور ضابطے دے دیے کہ ایسے ایسے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ کرنا ہے۔ اب اگر کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے خود سبب پیدا کرتا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ ایسا سبب پیدا کرتا ہے کہ بندے کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوئی، اللہ کہتا ہے کہ اے میرے فلاں فرشتے، اے فلاں بندے کے متعلق جو یہ فیصلہ ہے اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ تو تبدیلی فرشتوں کے پاس جو اس دنیا کے چلانے کے لیے اللہ نے ایک اصول متعین کی اس میں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جو ہمیشہ کے بالکل ابتدا میں جو چیز اللہ نے متعین کر دی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس چیز کو تھوڑا سا اور ایک دوسرے انداز سے بعض مفسرین یا ماہرین عقیدہ نے سمجھایا ہے۔ عمر میں برکت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ عمر میں برکت کا یہ مفہوم ہے کہ آدمی جو کام ایک اس کے لیے اور اصولی طور پر متعین مدت ہے کہ وہ 5 سال مثلا یہ کام کرے گا، اس کے بعد اس کو رزلٹ اور نتیجہ ملے گا، اللہ کی طرف سے ایسی برکت آئی اس کے عمر میں، وہ 5 سال تک کیا جانے والا کام اللہ کی طرف سے 3 سال میں ہو گیا۔ یہ 2 سال کی مدت آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اضافہ، آپ کے عمر میں برکت ہے۔ اب یہ 2 سال کی مدت جو آپ کو 5 سال میں لگ رہی تھی، اللہ نے آپ کے عمر میں گویا کی اضافہ کر دیا۔ بنیادی طور پر بزرگی کی حالت میں ہر شخص لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج ہو جاتا ہے، ضرورت مند ہو جاتا ہے، اور وہ بڑھاپے کی حالت میں کمائی کی یا دیگر کاموں کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ نے ایسی طاقت و قوت عطا کی کہ آپ کو 60 سال میں بیڈ ریسٹ ہونا چاہیے تھا، اللہ نے آپ کو 60 سال یعنی 70 سال 80 سال تک آپ کو اللہ نے موقع دیا، اور آپ کام کرتے ہی رہے، کرتے ہی رہے، کسی کی مجبوری نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے عمر میں برکت ہے، اللہ العالمین کی طرف سے عمر میں اضافہ ہے۔ تو بہرحال ایک متعینہ مدت جب کسی کام کے لیے ہوتی ہے، اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں مدد حاصل ہوتی ہے، اور وہ کم مدت میں ہو جاتا ہے۔ بقیہ جو آپ کے پاس مدت بچی، یہ آپ کی عمر میں برکت کا مفہوم ماہرین عقیدہ نے متعین کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له في رزقه وينسى في اثره فليصل رحمه، جو شخص تم میں سے یہ چاہتا ہے عمر میں اضافہ کر دیا جائے، رزق میں بڑھوتری اور کشادگی کر دی جائے، چاہیے کہ وہ اللہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرے، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داری کو چھوڑے، توڑے نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں، سب سے بنیادی یہی 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی پیچھے ہٹتا ہے۔ آدمی کو صلہ رحمی کے لیے 2 چیزوں کی ظاہر سی بات ہے ضرورت پڑتی ہے۔ اس کو کام کسی دوست کے، کسی رشتہ دار کے کام آنا ہے، پریشان حال ہے، اس کو کوئی ضرورت پڑی، کوئی اور کام پڑ گیا، اس میں اس کو کام آنا ہے، تو آدمی دیکھتا وقت تو ہے ہی نہیں، کہاں جاؤ۔ ہر شخص کو بنیادی طور پر اپنے وقت کی تنگی کی شکایت ہوتی ہے، یار وقت ملا نہیں کہ میں پہنچتا، فلاں رشتے دار بیمار ہے، اس کے گھر پہ جانا ہے، اس کو کچھ ایسی تکلیفیں ہیں کہ 2-4-6 گھنٹے کی ہمارے وقت کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی قربانیوں کی ضرورت ہے، پر ہمیں تو وقت ملا ہی نہیں۔ ہم نے اس چیز کا بہانہ کیا،
تو ایک چیز کم ہماری طرف سے یہ ہوتا ہے کہ وقت کی تنگی کی شکایت ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ہمارے پاس ابھی جانا آنا اس کا خرچ الگ سے، اس کے لیے کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے کچھ جیب خرچ کی ضرورت پڑے گی، کچھ اپنے جیب سے نکالنا اور پاکٹ سے نکالنا پڑے گا، کچھ اس کی ضرورت کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی، ہمارے پاس یہ طاقت اتنی استطاعت نہیں، فلاں 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 لوگ تو کر ہی لیں گے۔ اس طریقے سے آدمی ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے اسی چیز کو جوڑ دیا کہ یہ صلہ رحمی کرو گے تو اس کے نتیجے میں جو تم کو لگتا ہے نکل رہا ہے، جو تم کو لگ رہا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی اس میں سے نکل رہا ہے، تو یاد رکھو یہ نکل نہیں رہا ہے، یہ تمہارا وقت ضائع نہیں ہو رہا، یہ دراصل تمہارے لیے مزید اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں اور کشادگی پیدا ہو جائے گی۔ ظاہر میں تمہیں نکلنا جو دکھ رہا ہے یہ حقیقت میں تمہارے لیے اضافہ بنے گا، اور جو تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت نکلتا جا رہا ہے، آج تمہاری جاب کا ناغہ ہو رہا ہے، آج تمہاری تجارت میں اپنا وقت دینے میں تم سمجھ رہے ہو کہ وقت کی تنگی ہے نہیں دے سکتا، تو یہ دراصل تمہارے لیے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تصور رکھو۔ حدیث کی روشنی میں میرے بھائی اور دوستو، وہ جو رحمت للعالمین ہے، جس نے ہماری خیر و صلاح کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے یہ سارے اصول بتائے، متعین کیے، کبھی وہ چیز غلط نہیں ثابت ہو سکتی۔ ہمیں اسی بات پر، اس حدیث پر یقین ایمان ہونا چاہیے، توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ من احب ان یبسط له في رزقه ويوسع في اثره فليصل رحمه، جو یہ چاہتا ہے رزق میں اضافہ ہو جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے عمر میں برکت ہو جائے، یاد رکھو کہ اس نتیجے میں ہو سکتا ہے جب تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، جس کی جو ضرورت ہے تمہارے ذریعے سے جو پوری ہو سکتی ہے، تم اپنے اس کی ضرورت پوری کرو گے، اس کے نتیجے میں تمہیں یہ چیز حاصل ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک اور فائدہ آپ کو بتاتا چلوں صلہ رحمی کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی حدیث روایت، جیسا کہ ہم نے بتایا ابھی مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ لوگوں یاد رکھو، رحم یہ جو رشتہ داری کا جوڑنا ہے، یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے عرش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ کیسے عرش سے جڑا ہوا ہے، عرش سے چپکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، کیسے ہمیں یہ معلوم نہیں، کیوں یقین ہے؟ ہمارے نبی نے فرما دیا یہ غیب کی باتیں ہیں، عرش ہم نے دیکھا نہیں، رشتہ عرش سے کیسے لٹکا اور چپکا اور جڑا رہتا ہے، ہمیں یہ بات معلوم نہیں، کہ ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں، البتہ ہمیں یقین ضرور ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رحم یہ عرش سے جڑا ہوا ہے، کیا کرتا ہے؟ دعائیں دیتا رہتا ہے۔ دعائیں بھی سن لو، من وصلنی وصلہ اللہ، اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اس سے جڑتا، اللہ جو میرے درمیان جوڑ کی بات کرتا ہے، اللہ تو اس سے جڑ جا، اللہ تو اس کو جوڑ کر رکھ۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اللہ جو مجھے توڑتا ہے، اللہ جو مجھے نہیں جوڑتا، اللہ تو اسے بھی نہ جوڑ، اللہ اسے بھی تو توڑ دے۔ گویا کہ رشتہ داریوں کا جوڑنے والا شخص حقیقت میں اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور رشتہ داری کو توڑنے والا، رشتہ داریوں سے الگ رہنے والا، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے والا، گویا کہ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو توڑتا ہے۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ رشتہ داری کا جو ایک دعائیں، رشتہ جو ایک دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، جو معصوم الخطا ہے، یہ جو دعائیں ہمارے لیے دیتا ہے، ہم اس دعا سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑ کر کے، بلکہ بد دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، خود آپ اپنے لیے بھلائی چاہتے ہیں، اپنے رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، اپنے عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں رشتہ آپ کے حق میں دعائیں دے، بد دعاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ آئیے آپ کے سامنے چند ایسی باتیں پیش کرتا چلوں کہ وہ یہ چیز جاننے کے باوجود رشتہ داری کے یہ فوائد ہیں۔ اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر ہم رشتہ داری کو جوڑتے نہیں توڑتے ہیں تو اس کے تعلق سے بڑی سخت وعید بھی سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ قریب ہے کہ تم کو جب اس روئے زمین پر تولیت، بڑی بڑی حکمرانی، بڑی بڑی ذمہ داریاں دے دی جائیں، جب تمہارے لیے فراخی اور کشادگی دے دی جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرتے چلو گے، فساد ہر قسم کا بگاڑ اس روئے زمین پر کرو گے۔ اسی پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، کہا فساد تو کرو گے ہی، تمام تر خرابیاں تو آ جائیں گی، ایک خرابی جو کسی صورت میں نہیں آنی چاہیے، ایک غلطی جو کسی صورت میں نہیں آنی چاہیے، وہ بھی غلطی تم سے صادر ہونے لگے گی، اور وہ غلطی یہ ہے وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ منقطع تعلقی اختیار کرو گے، رشتہ داروں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے لگو گے، یہ خرابی بھی تمہارے اوپر آ جائے گی، اور جب یہ خرابی تمہارے اوپر آ جائے گی تو یاد رکھنا تمہارا نتیجہ یا تم اس بات کے مستحق ٹھہرو گے اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ کی پھٹکار ہوگی، اللہ کے غضب و غضب کا نزول ہوگا، اللہ کی لعنت، اللہ کا غضب و غضب اس شخص کے اوپر۔ بھلا بتاؤ کہ کتنی عظیم جرم کے ہم مرتکب منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوتے جا رہے ہیں۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور نتیجہ یہ نکلے گا، تمہیں سمجھایا جائے گا، اس غلطی کے بارے میں بتایا جائے گا، اس تمہارے جرم کے بارے میں تمہیں آگاہ کیا جائے گا، تم اندھے اور بہرے ہو چکے ہوگے، سمجھ نہ سکو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمهم واعمى ابصارهم۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس قدر سخت وعیدیں آئیں محض اس لیے ہم رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کریں، کوتاہی کریں، ان کو نظر انداز کر دیں۔ اس کے نتیجے میں ہمارے لیے کس قدر سخت وعیدیں آئی ہیں، اور اس کے انجام دینے کے لیے کس قدر ہمارے لیے فوائد اور ثمرات متعین ہوئے ہیں۔ افسوس ان فوائد کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، افسوس کہ سخت وعیدوں کو ہم اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے رشتے ناطے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے توڑ دینے کے لیے گوارا کر لیتے ہیں۔ اور افسوس تب ہوتا ہے جب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچے جن کا خونی رشتہ ہوتا ہے، جن کا حقیقت میں ایک دوسرے کے لیے اپنے جان کی قربانی کر دینے کی بات ہونی چاہیے، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، بات تو آ کر کے افسوس کی ہوتی ہے جب ایک بیٹا ذرا ذرا سی بات پر اپنے ماں باپ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے رشتے ناطے توڑ دیتا ہے۔ رشتے ناطے توڑنے صرف قطع کلامی کے حد تک نہیں، اپنے ماں باپ سے بات چیت کو منقطع کر دے صرف اس حد تک نہیں ہوتا، کوئی اس قدر نیچائی کی حد تک چلا جاتا ہے، اس قدر اپنے آپ کو ذلت و رسوائی کی حد تک، پستی کی حد تک لے کر چلا جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے دور کر دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال کر کسی اور گھر کے لیے کسی اور گھر میں متعین کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چیزیں یقیناً جب خوشی بخوشی ضرورت کے تحت ہوں، ایک ماں باپ اپنے دوسرے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہ ساری کنڈیشن الگ ہے، لیکن اس وقت جبکہ ہم ذرا ذرا سی بات پر اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں، اپنے رشتے ناطے توڑ لیتے ہیں، قریبی رشتے داروں سے جدا ہو جاتے ہیں، افسوس ذرا ذرا سی چیز کو لے کر کے ہمیشہ کے لیے تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں۔ اور مجھے کہنے دو، حق یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اس کام کے اندر سب سے زیادہ وہ لوگ کہ جو ہماری مائیں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں کی خواتین ہوتی ہیں، اس کام میں بہت زیادہ ملوث ہوتی ہیں، ناقصات العقل ہیں، ناقصات الدین ہیں، دین کی سمجھ نہیں کہ وہ اس کے فوائد و ثمرات کو سامنے رکھیں، ذرا ذرا سی چیز کو ہم نظر انداز کر دیں۔ حق یہ ہونا چاہیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے گھروں کی خواتین اس کام میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کوئی دوست کسی رشتہ دار، کسی خاندان، بھائی بہنوں کے ساتھ اور بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات منقطع ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے گھر کی خواتین کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اور افسوس پھر اس پر بھی ہوتا ہے کہ جب ان خواتین کی ناسمجھی کو، جب ان خواتین کی کم عقلی کو، جب ان خواتین کی عجلت پسندی اور جلد بازی کی فطرت کو، جب ان خواتین کی بے صبری کو، اور جب ان خواتین کی نادانی کو اور دین کی کم سمجھ ہونے کو ہم
ہم یہ چیز مد نظر نہیں رکھتے اور ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں مرد حضرات بھی اس بات کے شکار ہو جاتے ہیں کہ ان خواتین کے اوپر، ان خواتین کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ناسمجھی ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے، ناقصات الدین ہوتی ہے، اسی طریقے سے بے صبری ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں وہ ہر ایک فیصلہ لینے کے لیے، کبھی کبھار تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رشتے ناطے بھی توڑ لیتی ہیں. تو ہم کم از کم اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں، ہم کم از کم اپنی بے عقلی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہم تو کم از کم اپنے تعلق سے یہ سمجھیں کہ مرد ہونے کے اعتبار سے مردانگی کی سوچ ہونی چاہیے. ہمارے صحابہ کس طرح سے ہوتے تھے، لمحوں میں صدیوں کا مستقبل وہ دیکھا کرتے تھے اور ہم لمحوں میں صدیوں کے مستقبل کو برباد کر دیا کرتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، موضوع کا ایک دوسرا جز جو تھا بہت سرسری طور پر بتاتا چلو، وقت چونکہ تنگ ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ کن اسباب کی وجہ سے، کن وجوہات کی وجہ سے عام طور سے صلہ رحمی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے تعلقات کو ترک کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے فکری طور پر جو سوچ اور فکر ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہم بدلے کی امید لگائے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ کسی نے اچھائی کی ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے، ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں گے اس نیت و ارادے سے کر وہ ہمارے ساتھ اچھائیاں کرے گا. نہیں، نہ ہمیں یہ سوچ کر کہ وہ ہمارے ساتھ اچھائی کرے گا اس لیے آج ہم اس کو کرتے ہیں، ہمارے لیے جب کل برا وقت آئے گا وہ ہمیں کام آئے گا. آج اس کا برا وقت ہے، آج ہم اس کے کام آ جائے. نہیں، کبھی نہیں، کبھی بدلے کی امید لگا کر کے نہیں، اور نہ ہی کبھی بدلے میں کبھی نہیں کرنا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، بخاری کی روایت راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے، بڑی مشہور روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمه وصلها. لوگوں یاد رکھنا، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں کہ جو شخص بدلے کی امید لگائے ہوئے یا بدلے میں کر رہا ہے. ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. بدلے حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا وہ کہ جب اس سے رشتے توڑ جاتے ہیں تو وہ اور جوڑتا ہے، جب اس سے رشتہ دار اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ اور ان سے قریب ہوتا ہے. اس کے کوئی رشتہ دار اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کے توڑ کی بات کرتے ہیں تو وہ بہانے ڈھونڈتا ہے ان سے ملنے کی، ان سے جڑنے کی، ان کے ساتھ جوڑ جانے کی. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہم سے ذرا دور ہوا تو اس سے 10 قدم کوسوں دور ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ بدلے کی امید لگا کر یا بدلے میں کرنے سے صلہ رحمی نہیں. جو اجر و ثواب صلہ رحمی کا ہے وہ حقیقت میں شخص پانے والا نہیں. اسی طریقے پر ایک دوسری بہت بڑی وجہ یا سبب یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کسی نے غلط کیا تو ہم بھی بدلے میں اس کے ساتھ غلط کریں گے. کل اس نے ہمارے ساتھ غلط کیا تھا، آج اس کو موقع ملا ہے، آج ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھائیاں کریں، آج اس کی کسی تکلیف میں، کسی درد میں، کسی پریشانی میں کام آئے. لیکن ہم نے اپنا ذہن یہ بنا کر کے رکھا ہے اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا اس لیے ہم ایسا کریں گے. اور یہ چیز بہت زیادہ عام، حتیٰ کہ میں یہ کہوں کہ 99% خواتین کے اندر یہ چیز موجود ہے. افسوس صد افسوس، صلہ رحمی کے فائدے سے وہ شخص خالی ہو جاتا ہے جو اس طریقے کی فکر اور سوچ رکھتا ہے. اور آؤ دیکھو صحابہ کا کیا طرز عمل تھا، آؤ دیکھو کہ صحابہ کی طرز زندگی کیا تھی. بخاری شریف کی روایت کتاب تفسیر میں سورہ نور کی آیت کی تفسیر آئی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ساتھ ایک بہت اہم معاملے سے جڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. واقعہ یوں کہ ان کی صاحبزادی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر انتہائی پاک دامن عیب اور نقص تمام قسم کی بد اخلاقی سے بالا تر ان کے اوپر الزام منافقین کی طرف سے آتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے. میرے بھائی اور دوستو اس بھول اور چوک میں یا ان کی باتوں میں چند بعض صحابہ کرام بھی آ گئے. حالانکہ ان صحابہ کرام کو بعد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ آئی اور اس کا جو بھی ان کے لیے سزا متعین ہونی تھی اس کے لیے سزائیں متعین ہوئی. اب وہ بھی ان تمام صحابہ کرام میں شریک ہو گئے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی. تمام صحابہ کرام میں وہ بھی شامل ہو گئے. ان میں سے ایک حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کفالت تھے. وہی ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، انہی کی ذمہ داری میں تھے. حضرت مصطح بن اساسہ کی اس سوچ اور فکر جو انہوں نے اما عائشہ کے بارے میں پیش کی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا مصطح بھی اس فیلڈ میں ہے یا اس کام میں وہ بھی ملوث ہو گئے، اب تک جو کچھ میں کرتا آ رہا تھا آئندہ نہیں کروں گا. میرے بھائی اور دوستو حضرت ابوبکر کی یہ سوچ ہونی تھی ان کے بارے میں، ابھی انہوں نے یہ فکر رکھی تھی. قرآن کی آیت سورہ نور جو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن کو ہم نے فضل سے نوازا ہے وہ کبھی ایسا نہ کریں کہ وہ دینے سے منع کریں. اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر تنبیہ آئی. فوراً انہوں نے اپنے گناہ اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی. اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا اور پھر سے وہی حضرت مصطح بن اساسہ جن کے بارے میں ہمیشہ سے وہ کرتے چلے آئے، جن کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا آپ نہیں کریں گے، دوبارہ کرنا شروع کر دیا اور ذرا سا بھی ان کے تعلق سے کبھی اس طریقے کی سوچ اور فکر نہیں رکھی. صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، ان کی طرز زندگی یہ تھی. اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی بتاتا چلوں. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں بڑے ہی مناظر شخصیت گزری ہے. مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلے کے لیے اس ہندوستان کے اندر جب کوئی شخص نہیں تیار ہو رہا تھا اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی مباہلے کی دعوت کو قبول کیا تھا اور مباہلہ کیا. اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور وہ موت کے جو ہے گھاٹ اتر گیا. اسی طرح علامہ ثناء اللہ امرتسری کے اوپر جب اہل بدعت کی طرف سے یہ فتویٰ آیا ان کو قتل کرنے والا جنتی شخص ہوگا، مرزا غلام احمد قادیانی کے اوپر مرزا غلام حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس نیت سے بھی جنت مل جائے گی. ایک شخص بدعتی مرزا غلام احمد بیگ نامی ایک شخص نے ان کے اوپر حملہ کیا اور پھر علامہ بچ گئے. جب انہیں ہوش آتا ہے پوچھنے میرا قاتل کون، میرے اوپر حملہ آور کون، تو بتایا گیا فلاں. تو انہوں نے کہا اس کے گھر میں تو اور کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اس کے گھر کا خرچ برچ دیکھ سکے. علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 1 مہینے سے زائد جب تک مرزا غلام احمد بیگ جیل کے قید و بند اور سلاخوں میں تھا تب تک یہ علامہ ثناء اللہ اس کے گھر کا خرچ خود اپنی جیب سے دیا کرتے تھے. مرزا غلام احمد بیگ جب واپس آتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے تنہائی میں رات کی تاریکی میں جب علامہ ثناء اللہ کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس طریقے کا طرز عمل اختیار کیا ہے، فوراً وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور اپنے اس کیے ہوئے پر شرمندگی کرتا ہے اور علامہ کے ساتھ مل جاتا ہے اور وہی منہج سلف جو علامہ ثناء اللہ کا تھا اس کو قبول کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھو کہ حقوق کی ادائیگی میں ہم بدلے کی امید لگاتے ہیں، ہم بدلے میں غلط جو ہے طرز اختیار کرتے ہیں. ہرگز اللہ آپ سے اس بات کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تمہارے ساتھ اس نے برا کیا تھا تو تم نے کیا تو اچھا کیا. نہیں، اس نے جو کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا. تمہارے اوپر جو حقوق متعین کیے گئے تھے اس کو تم نے کس حد تک کیا. اور بھی اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں جو کبھی ہمیں اور آپ کو اور بھی گاہے بگاہے آتی رہیں گی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے بارے ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کے توفیق عطا فرما. العالمین جو اب تک ہم سے غلطیاں خطائیں سرزد ہوتی چلی آئی ہیں جانے انجانے میں، اللہ تو ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے. العالمین ہم جب تک اس روئے زمین پر ہوں، ایمان پر ہوں، اسلام پر ہوں، حق کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.